السلام علیکم پیارے دوستو، تو آج میں ایک بار پھر سے حاضر ہوئی ہوں آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی سی کہانی لے کر۔ ایسے ہی اچھی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں اور لائک کر دیں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری کہانیاں کیسی لگتی ہیں۔ تو چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ فرشتہ صفت سوتن۔ بڑھاپے کی وجہ سے والد صاحب میں اتنی ہمت نہ رہی تھی کہ کھیتی باڑی پر پہلے جیسی محنت کر پاتے۔ بھائی نے میٹرک کر لیا تھا اور میں 10ویں میں تھی۔ تبھی والد نے فیصلہ کیا کہ اراضی فروخت کر کے شہر جائیں، کم از کم بچے تو اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں۔ چچا جان نے انہیں زمین بیچنے سے منع کیا، مگر بابا نہ مانے۔ وہ جان گئے تھے کہ جتنی محنت وہ کھیت کھلیان پر کرتے ہیں، ان کے بیٹے ہرگز نہیں کریں گے۔ بالآخر اولاد نے اسے فروخت ہی کرنا ہے، لیکن تب ان کی پڑھائی کا وقت گزر چکا ہوگا اور زمین کی بندر بانٹ سے کسی کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا۔ میں نے میٹرک کے پیپرز دیے تو انہوں نے سامان باندھ لیا۔ اراضی وہ فروخت کر چکے تھے، لہٰذا اپنے خانوادے کے ساتھ لاہور شہر میں ایک اچھا سا گھر کرائے پر لے کر وہاں شفٹ ہو گئے۔ ہمارا رزلٹ آ چکا تھا، اب کالج میں داخلے کا مرحلہ تھا۔ بھائی نے سائنس میں داخلہ لینا تھا اور میں نے آرٹس میں۔ جلد ہی مالک مکان کی مدد سے یہ مرحلہ بھی طے ہو گیا۔ دیہاتی پس منظر کے سبب مجھ میں اعتماد کی کمی تھی، اس لیے کلاس کی لڑکیوں سے گھل مل نہیں پا رہی تھی۔ البتہ ایک خوش اخلاق لڑکی فاطمہ نے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو میں نے اسے تھامنے میں ذرا دیر نہ کی۔ اس کی انگریزی بہت اچھی تھی۔ میں نے اس کی رواں اور شستہ انگریزی کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرا بھائی مری کے ایک اسکول میں پڑھا ہوا ہے اور میں روزانہ اس سے 2 گھنٹے انگلش پڑھتی ہوں۔ مجھے اس پر بہت رشک آیا اور اپنی خوش قسمتی پر ناز بھی ہوا، کیونکہ کالج کی دیگر لڑکیاں محض اس سبب مجھ کو منہ نہ لگاتی تھی کہ مجھے انگریزی نہیں آتی تھی۔ وہ سب آپس میں انگلش میں بات کرتی تھیں، جبکہ فاطمہ نے ان شہری لڑکیوں کو چھوڑ کر مجھ دیہاتن کو دوستی کے لیے چنا تھا کہ میں کلاس کی نکچڑی لڑکیوں کے تمسخر کا نشانہ بننے کے باعث احساس کمتری میں مبتلا ہونے لگی تھی۔ میں نے فاطمہ سے کہا، اگر اپنی امی سے اجازت لے کر میں ہفتے میں 2 دن تمہارے گھر آ کر تمہارے بھائی سے انگلش پڑھ لیا کروں تو کیا وہ مجھے پڑھا دیں گے؟ وہ بولی، کیوں نہیں، تم چاہو تو روز آ کر پڑھ لیا کرو۔ جب وہ مجھے پڑھانے بیٹھتے ہیں اس وقت تم بھی آ جایا کرو، تمہاری امی تو اعتراض نہ کریں گی۔ میری امی پڑھی لکھی ہیں، سبھی گھر والے تعلیم یافتہ ہیں، بھلا وہ کیوں اعتراض کریں گے؟ میں بہت خوش ہوئی، امی کو بتایا، انہوں نے اجازت دے دی۔ اب میں روز فاطمہ کے گھر جانے لگی۔ اس کے بھائی کا نام اورنگزیب تھا۔ وہ مجھے بھی اسی طرح توجہ سے پڑھانے لگا جیسے فاطمہ کو پڑھاتا تھا۔ میں بھی دل لگا کر پڑھنے لگی۔ یوں 6 ماہ میں ہی میری انگریزی بہت بہتر ہو گئی اور میں ٹیسٹوں میں اچھے نمبر لینے لگی اور میڈم کی نظروں میں بھی سرخرو ہو گئی۔ میں اپنی کامیابی پر پھولی نہ سمائی تھی، ساتھ ہی فاطمہ کی بھی شکر گزار تھی کہ اس کی وجہ سے ہی میں اپنی انگریزی بہتر کی۔ اس دوران اورنگزیب سے بھی میری اچھی خاصی بے تکلفی ہو چکی تھی، جو دھیرے دھیرے پسندیدگی میں ڈھل گئی تھی۔ ایک دن اس سے شادی کے موضوع پر بات ہوئی تو اس نے بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے میرے والد کسی وجہ سے ملازمت سے برطرف کر دیے گئے تھے، تو میرے ایک دوست نے میری مالی اعانت کی تھی۔ میں نے اس شرط پر ادھار لینے کی حامی بھر لی کہ یہ قرض حسنہ ہوگا، اگر واپس لوگے تو میں تمہاری اس مہربانی کو قبول کرتا ہوں، کیونکہ میری خودداری کو یہ گوارا نہ تھا کہ کلاس فیلو سے اس طرح مفت میں مالی امداد لوں۔ میرا خیال تھا کہ والد صاحب ملازمت پر بحال کر دیے جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور میں دوست کو قرضہ واپس نہ کر سکا۔ میں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ جب تک اپنے دوست کا قرض ادا نہیں کروں گا تب تک شادی نہیں کروں گا۔ اگر قرض ادا کرنے کی کل ہی کوئی صورت نکل آئے تو کیا تم مجھ سے شادی کر لو گے؟ وہ بولا، ہاں، میرا وعدہ رہا، میں ضرور تم سے شادی کر لوں گا۔ تب میں نے گھر جا کر امی کا سیف کھولا اور کچھ بھاری زیور چرا کر اورنگزیب کے حوالے کر دیے۔ امی کے زیورات خالص سونے کے اور بھاری تھے
کہ اگلے وقتوں کے بنے ہوئے تھے۔ چند زیورات سے ہی اورنگزیب کا قرضہ ادا ہو سکتا تھا۔ یہ زیورات انہوں نے مجھے شادی میں دینے تھے۔ میں نے اس سے کہا ان کو بیچ کر قرض ادا کر دو اور پھر رشتے کے لیے میرے والدین سے بات کرو۔ دیر نہ کرنا اور نہ میرا رشتہ کہیں اور ہو جائے گا تو تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ اورنگزیب نے زیور لے لیے۔ اس کے بعد ہماری ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ ہم کبھی کسی پارک میں ملتے اور کبھی ہوٹل میں، لیکن ہر بار بل میں ہی ادا کرتی کیونکہ اس کے پاس پیسے نہ ہوتے تھے۔ اگرچہ اس کے والد برطرف ہو چکے تھے تاہم وہ اب بھی مالدار تھے۔ اورنگزیب کا کہنا تھا کہ والد چاہتے ہیں کہ میں خود کمانے لگوں، تبھی وہ ہم بچوں کے ہاتھ میں پیسے نہیں دیتے، اور میں تو ابھی اور پڑھوں گا، پی ایچ ڈی کروں گا۔ بیرون ملک جا کر تعلیم حاصل کرنا میرا خواب ہے۔ ابھی سے 2 ٹکے کی نوکریاں کر کے خود کو کیوں ضائع کروں؟ انسان اپنا آدرش جتنا اونچا رکھتا ہے اسے زندگی میں مقام بھی اتنا ہی اعلیٰ ملتا ہے۔ ہمارے اس تعلق کا علم کسی کو نہ تھا، فاطمہ کو بھی نہیں۔ اس معاملے میں ہم نے بہت احتیاط اور رازداری سے کام لیا تھا۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد میں گھر بیٹھ گئی۔ اب میں اورنگزیب سے نہیں مل سکتی تھی۔ مجبور ہو کر فاطمہ کا سہارا لیا۔ اس کی وجہ سے کبھی کبھار اس کے گھر میں زیب سے مل لیتی۔ فاطمہ کو میری دلی کیفیات کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ بھی یہی چاہنے لگی کہ میں جائز طریقے سے اس کی بھابھی بن جاؤں۔ وہ اپنے بھائی سے بھی کہتی تھی کہ اگر تم نے شادی کرنا ہے تو نیلوفر سے ہی کرنا، کیونکہ تم نے اس سے شادی کا وعدہ کر لیا ہے، وعدہ خلافی نہ کرنا۔ ایک بار پھر مجھے زیب نے اپنی کچھ مجبوریوں سے آگاہ کیا۔ اسے پریشان دیکھ کر میں نے ایک بار پھر امی کے زیورات میں سے کچھ زیور نکالے اور اسے دے دیے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجبوریوں کی منجھدار سے نکل آئے اور ہماری شادی میں کوئی اڑچن باقی نہ رہے۔ زیب کا کہنا تھا کہ اس کے والد چاہتے ہیں میں جلد از جلد نوکری تلاش کر کے کمانے لگوں تو پھر وہ میری شادی کر دیں گے، لیکن یہاں جو بھی ملازمت ملتی ہے تنخواہ اچھی نہیں ملتی، لہٰذا میں دبئی جانا چاہتا ہوں۔ وہاں میرا دوست ہے جو مجھے اچھی ملازمت دلوا سکتا ہے، لیکن وہاں جانے کے لیے ویزے وغیرہ کا خرچہ بھرنا پڑے گا۔ اس بات پر ہی میں نے اسے زیورات دیے تھے۔ زیب نے کہا تھا کہ وہ دبئی جانا ہی اس لیے چاہتا ہے کہ میری خاطر زیادہ کما سکے۔ خیر، زیورات فروخت کر کے اس نے ویزا لیا اور دبئی چلا گیا۔ میں نے بھی اپنے بہتر مستقبل کی خاطر اس جدائی کو برداشت کر لیا۔ ادھر میرے رشتے آ رہے تھے۔ دبئی جانے سے قبل میں نے زیب سے ذکر کیا تو اس نے کہا میں تو جا رہا ہوں، ٹکٹ بھی لے چکا ہوں، تم فاطمہ سے کہو، امی ابو اس کی بات زیادہ سنتے ہیں۔ میں نے فاطمہ سے کہا تو اس نے اپنے والدین کو بتایا کہ اورنگزیب بھائی نیلوفر کو پسند کرتے ہیں، آپ نے بھی لڑکی دیکھی ہوئی ہے، بہت اچھی ہے۔ زیب بھائی مجھ سے کہہ کر گئے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا دوں، آپ فوراً رشتہ مانگ لیں، ایسا نہ ہو میرے بھائی کی خوشی کسی اور کی ہو جائے، کیونکہ اس کے بہت رشتے آ رہے ہیں۔ اس کے والدین نے مجھے دیکھا پرکھا ہوا تھا، لہٰذا انہوں نے فوراً میری امی سے بات کی اور امی نے بھی یہ سوچ کر کہ یہ اچھے لوگ ہیں ابو کو منا لیا۔ یوں غیر متوقع طور پر میرا رشتہ ہو گیا۔ میں تو اتنی خوش تھی جیسے سارے جہاں کی خوشیاں مجھے مل گئی ہوں۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی میرے خوابوں کی تعبیر یوں اچانک مجھے مل جائے گی۔ جب زیب دبئی سے آیا اور میں نے اسے یہ خوشخبری سنائی تو وہ ذرا بھی خوش نہ ہوا، بلکہ اس کا چہرہ اتر گیا۔ میں حیران رہ گئی۔ کہا کہ دبئی جا کر تم کو کیا ہوا ہے؟ تم تو پہلے جیسے نہیں رہے ہو۔ اس نے کہا کہ حالات دور جانے سے بدل بھی جاتے ہیں، اور میرا ہاتھ جھٹک کر چلا گیا۔ فاطمہ کو پتہ چلا تو وہ زیب پر خوب بگڑی اور کہا بھائی صاحب یہ کہاں کی شرافت ہے، ایک شریف گھرانے کی سیدھی سادی لڑکی کو تم نے شادی کا یقین دلایا اور اب انکار کر رہے ہو، جبکہ امی ابو نے بھی بطور بہو اس کو پسند کر لیا ہے۔ شادی نہیں کرنی تھی تو جھوٹ بول کر اسے زیورات کیوں لیے تھے؟ زیورات کی بات فاطمہ نے ماں کو بھی بتا دی۔ بولی امی ایک مخلص اور سچی محبت کرنے والی لڑکی سے بھائی دھوکہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ اچھی بات تو نہیں ہے،
اس کی ماں نے زیب سے بات کی تو وہ بولا مجھے نیلوفر سے شادی نہیں کرنی، آپ میرا انکار سمجھ لیں، میری کوئی مجبوری ہے۔ تمہاری کیا مجبوری ہے؟ مجھے تو بتا دو، ہے کوئی مجبوری؟ آپ کو نہیں بتا سکتا، اب تمہارے باپ ان کو ہاں کر چکے ہیں، ہم نے رشتہ مانگا اور طے بھی ہو گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ صرف رشتہ ہی طے ہوا ہے نا، نکاح تو نہیں ہوا، رشتے طے ہو کر بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ زیب کے انکار پر اس کی ماں نے مرنے کی دھمکی دے دی۔ باپ نے بھی بیٹے کو سمجھایا کہ ہم شریفوں میں یہ طریقہ نہیں ہے کہ زبان دے کر مکر جائیں، کسی کی عزت سے کھیلنا اچھی بات نہیں ہے، ہماری بھی بیٹیاں ہیں، اگر کوئی ہمارے ساتھ ایسی حرکت کرے تو بتاؤ ہمیں کتنا دکھ ہوگا۔ زیب خاموش رہا، باپ کے سامنے کچھ بولنے کی جرات نہیں کر سکا۔ بہرحال اس کے گھر والوں نے دباؤ ڈال کر اس کی شادی میرے ساتھ کرا دی۔ سہاگ رات کو جب زیب نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو ان کے چہرے پر عجیب سی مجبوری نقش تھی، خوشی کا احساس تھا ہی نہیں۔ خوشیوں کے پھول میری جھولی میں ڈالنے کی بجائے انہوں نے ایک خط میرے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا کہ اسے پڑھ کر خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لو، میں ذرا دیر باہر چلا جاتا ہوں، جب تم خط پڑھ کر سوچ سمجھ لو گی تو واپس آ کر تمہاری مرضی معلوم کر لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلے گئے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا، خط پڑھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ لکھا تھا پیاری نیلوفر، بے شک میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن دبئی میں کچھ ایسے حالات میں جکڑا کہ مالک کی لڑکی سے شادی کرنا پڑی، ورنہ گرفتار ہو کر جیل چلا جاتا۔ اب تو میں ایک بیٹے کا باپ بن گیا ہوں، میری بیوی ایک عربی لڑکی ہے۔ اب ان اب یہ حالات ہیں، اگر تمہیں منظور ہے تو میری بیوی بن جاؤ، ورنہ کل صبح تمہاری مرضی ہوگی تو طلاق دے کر تم کو آزاد کر دوں گا۔ چاہو تو یہ خط میرے والد کو دکھا سکتی ہو، لیکن اس کے بعد شاید میں عمر بھر گھر بھی واپس نہیں آ سکوں گا۔ تم جو چاہو مجھ پر الزام لگا کر طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہو، میں دنیا والوں کے سامنے تردید نہ کروں گا۔ میں نے روتے ہوئے خوشی کی گھڑی میں اس سنگین حقیقت کو قبول کر لیا، کیونکہ طلاق لے کر بھی خوشی تو نہ حاصل کر سکتی تھی۔ زیب 15 روز رہے، ان کی چھٹی ختم ہو رہی تھی، انہوں نے واپس دبئی جانا تھا۔ وہ مجھے ساتھ نہ لے کر جانا چاہتے تھے، مگر میرے ساس سسر ان کے سر ہو گئے کہ اپنی دلہن کو ساتھ لے کر جاؤ۔ انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا کہ 15 دن کے اندر اندر واپس آ کر میں نیلوفر کو ساتھ لے جاؤں گا۔ اس دوران ویزے کے لیے مطلوبہ کاغذات، نکاح نامہ وغیرہ لے جا رہا ہوں۔ 15 روز بعد میرے سسر نے زیب کو فون کیا، اب وہ سمجھ گئے کہ نیلوفر کو نہ بلوایا تو یہ دبئی پہنچ جائیں گے۔ بہرحال وہ ویزا لگوا کر دوبارہ آئے اور مجھے ساتھ لے گئے۔ یہاں آ کر ماحول دیکھا تو حیرت کی تصویر بن گئی۔ زیب کو مجھ سے کوئی لگاؤ تو نہ تھا، ان کی ساری محبت اپنی پہلی بیوی کے لیے تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے ایک دوست کے گھر چھپا دیا اور پہلی بیوی کو میرے بارے میں نہ بتایا۔ بہت کم میرے پاس آتے، جب میں روتی تو ان کا دوست اور اس کی بیوی مجھے تسلیاں دیتے، کہتے بھابھی آپ نہیں جانتی، یہ بیچارہ بس دل لگی میں پھنس گیا، ورنہ اس کو شادی آپ سے ہی کرنا تھی۔ یہ دل لگی زیب کو مہنگی پڑی، نوکری میں ترقی اور زیادہ تنخواہ کے لالچ میں عربی سیٹھ کی دل پھینک لڑکی کی لگاوٹ دیکھ کر اس کی ہمت افزائی کی اور سمجھا کہ یہ وقتی ہے، مگر وہ لڑکی بھی اتنی سنجیدہ تھی کہ اس کا ناتا تنگ کر دیا، یوں اس کو اپنائے ہی بنی۔ اگر اس کے ساتھ بے وفائی کرتا تو عمر بھر جیل میں ہی گزرتی۔ میرے دل پر جو گزرتی تھی میں جانتی تھی، اپنی شرافت کی وجہ سے اس کے دوست کے در پر پڑی رہی۔ آخر اس کی بیوی کو رحم آیا، بولی بھابھی میں آپ کو وہ گھر دکھا دیتی ہوں جہاں تمہارے میاں اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہیں اور بڑی عیش بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ کب تک ایسے روتی رہو گی؟ جو حقیقت ہے اس کا سامنا کرو، یہ ایک دو روز کی بات نہیں، ساری زندگی کا سوال ہے۔ اپنی جوانی برباد مت کرو، اس سے کہو کہ یا تو تمہیں بھی جائز مقام دے یا پھر طلاق لے، اپنی نئی زندگی شروع کرو۔
میں بھی تنگ آ چکی تھی۔ میں نے اس کی بات مان کر خود میں ہمت پیدا کی اور ان کے گھر چلی گئی۔ جب میں وہاں پہنچی تو زیب اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ میں نے کہا، میں بھی تمہارے بچے کو جنم دینے والی ہوں اور اسی گھر میں جنم دے کر پھر کہیں جاؤں گی تاکہ تمہاری امانت تمہارے پاس رہے اور تم فرصت میں اس کے ساتھ بھی کھیل سکو۔ یہ سن کر وہ غصے سے لال ہو کر اٹھا۔ اس سے پہلے کہ مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالتا، ہماری آواز سن کر دوسرے کمرے سے اس کی بیوی لاؤنج میں آ گئی اور پوچھنے لگی، یہ کون ہے؟ وہ عربی میں بات کر رہی تھی لیکن میں سمجھ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ عورت ہی مجھے گھر سے نہ نکال دے اور میری بے عزتی کرے۔ وہاں اس کا چوکیدار نوکر بھی موجود تھا جو پاکستانی تھا مگر عربی جانتا تھا۔ اس عورت نے اسی نوکر سے عربی میں پوچھا کہ زیب نے عورت سے کیا کہا ہے اور عورت کیا کہہ رہی ہے۔ تب اس بوڑھے آدمی نے بتا دیا کہ یہ عورت خود کو اورنگزیب صاحب کی بیوی بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ بچے کو جنم دینے والی ہے۔ میں تو مسلسل رو رہی تھی۔ تبھی زیب غصے سے وہاں سے اٹھا اور پہلی بیوی سے کہا، یہ عورت فریبی اور دروغ گو ہے، میں اس کو نہیں جانتا۔ پھر وہ مجھے بازو سے پکڑ کر گھر سے نکالنے لگا تو وہ عورت درمیان میں آ گئی، کہنے لگی، انسان بنو، تم دیکھ رہے ہو اس عورت کی حالت، ایسی حالت میں تم نے اس عورت کو اس طرح دھکے دیے تو یہ اپنا بچہ کھو دے گی اور تم قاتل قرار پاؤ گے۔ اگر تمہارے اس عورت سے اس وجہ سے تعلقات تھے کہ یہ تمہاری لونڈی باندی یا زر خرید تھی تو کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر تم نے اس کے ساتھ زناکاری کی ہے تو تم کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ پھر اس نے نوکر سے کہا کہ اس سے پوچھو کہ اس کے پاس اورنگزیب کی بیوی ہونے کا کوئی ثبوت ہے۔ نوکر نے مجھے اردو میں بتا دیا۔ میں نے اپنا پرس کھولا اور نکاح نامہ نکال کر دکھایا۔ وہ عورت نکاح نامہ دیکھ کر دھنگ رہ گئی مگر وہ بہت حوصلے والی تھی۔ اس نے فوراً اپنے والد کو فون کیا اور فیصلہ باپ پر چھوڑ دیا۔ میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں ایک لمبے قد کا ایک شخص عربی لباس پہنے ہوئے آ گیا۔ وہ کافی سنجیدہ اور روب داب والا شخص تھا۔ دولت و ثروت اس کے سراپے سے ٹپکتی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کی تمام زبانی احوال سنا اور نکاح نامہ بھی دیکھا۔ میں سمجھ رہی تھی اب میرے ساتھ زیب کی بھی گردن زنی کا فیصلہ ہوگا، لیکن مجھے اس شخص کے فیصلے پر بہت حیرت ہوئی۔ اس نے بیٹی سے کہا، اس کو تمہیں فی الحال گھر میں جگہ دینی ہوگی جب تک اس کا بچہ جنم نہیں لے لیتا۔ اس کے بعد چاہو تو علیحدہ مکان میں رکھ سکتی ہو۔ یہ عورت بے گناہ ہے۔ اورنگزیب نے بھی اپنے والدین کی تابعداری میں اپنی منگیتر سے شادی کر کے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ ماں باپ کی تابعداری ہی تو کی ہے، البتہ اس نے ہم سے مصلحتاً جھوٹ بولا، حقیقت چھپائی، یہ دھوکہ ضرور ہے، لیکن اس عورت کی مجبوری دیکھ کر ہمیں اورنگزیب کو معاف کرنا ہوگا، بشرط یہ کہ یہ تمہیں اور اپنی دوسری بیوی کو برابر کے حقوق دے، کیونکہ اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کو گناہ کہیں۔ اس نے نکاح کیا ہے اور ہمارے دین میں 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ باپ کے سمجھانے سے زیب کی عربی بیوی جو کافی پریشان تھی کچھ شانت ہو گئی۔ اس نے مجھے گلے لگایا اور بولی، گھبراؤ نہیں، تم ہمارے ساتھ سکون اور آرام سے رہو گی، کیونکہ ہر بیوی کو برابر کے حقوق دینا اسلام کا حکم ہے، اس لیے ہم تمہیں قبول کرتے ہیں اور اللہ کا حکم تسلیم کرتے ہیں۔ میں جو سوچ رہی تھی کہ اگر اس عورت نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا تو کہاں جاؤں گی، حیران رہ گئی۔ اس عورت اور اس کے باپ کے دل میں دین کے احکامات الہی لیے ہوئے تھے۔ ان کو کسی جج کے سامنے مقدمہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، ان کے دل میں انسانیت موجود تھی۔ یوں فیصلہ میرے حق میں ہو گیا۔ البتہ عربی نے اورنگزیب کو کافی برا بھلا کہا۔ نوکر نے مجھے بتایا، وہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم میرے نواسے کے باپ نہ ہوتے تو اس بے انصافی پر میں تمہیں سخت سزا دیتا۔ میری سوتن بھی فرشتہ صفت نکلی۔ اس نے مجھے بہنوں کی طرح اپنے ساتھ رکھا۔ آج میں خود کو اس کے قدموں کی دھول سمجھتی ہوں۔
تو دوستو کیسی لگی یہ کہانی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں اور لائک کر دیں۔ شکریہ۔